الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزے کا معنی
معجزے کا لفظی معنی بے بس کر دینے والی چیز۔ کیا کر دینے والی چیز؟ بے بس کر دینے والی چیز، دیکھنے والے کو بے بس کر دے، حیرت میں ڈال دے، اور اس پر دیکھ کر امت محمدیہ کا ایمان لانا ایمان کا شیوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اور قدرت کس کی ہوتی ہے؟ لب نبی کے ہلتے ہیں، حکم کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ بڑی محبت سے سنیں، اس قدر پیارا مضمون ہے، ہر دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ کے معجزے سنتا ہے۔ جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے رونما کروانے ہوتے ہیں، اور یہ کسی انسان کی طاقت اور وسعت میں نہیں ہوتا۔ معجزہ کسی بشر کے وسعت اور طاقت میں نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے دیگر انبیاء بھی اس کی حقانیت کو تسلیم کروانے کے لیے بہت سے معجزات اللہ پاک نے انبیاء سے کروائے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر رب تعالیٰ نے ہمارے آقا کو معجزے عطا کیے ہیں، تاکہ ہر شک و شبہ میں مبتلا لوگ جو رسالت کے ڈاکو ہیں، چور ہیں، جو رسالت کو نہیں مانتے، وہ ان معجزات کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر رسالت پر ایمان لے آئیں، اعتراف کر لیں۔ آج آقا کے چند معجزات کا ذکر کر کے شان اور عظمت کو بیان کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ آقا کی شان اور عظمت اور توصیف بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود، رب تعالیٰ نے خود ہمارے آقا کی صفت بھی بیان کی ہے، شان بھی بیان کی ہے، صورت بھی بیان کی ہے۔ سنیں سورت احزاب 33 نمبر سورت، دیکھیں اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کی شان کیا بیان کی ہے، جن کو معجزات دیے ہیں۔ سورت احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 45 سے 46۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرے محبوب کی کوئی چھوٹی شان نہیں ہے۔ کہا ہم نے آپ کو اپنی طرف سے گواہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے، بشر کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کہا کہ ہم آپ انہیں جنت کی خوشخبری دیں اپنی امت کو، اور جہنم سے ڈرا دیں کہ بچ جائیں۔
اور کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ نے روشنی کس چیز کی دی؟ شرک کی روشنی ختم ہو گئی، بدعت کی روشنی ختم ہو گئی، بلکہ وحدہ لا شریک کی روشنی رہ گئی۔ سراج منیر ایسا سورج ہے، یہ تو سورج صبح چڑھتا ہے شام کو ڈھل جاتا ہے، لیکن آقا کی بات صبح بھی شروع ہوتی ہے شام بھی شروع ہوتی ہے، پھر بھی روشنی ختم ہوتی نہیں۔ آئے دوسری اللہ نے کیا شان دی ہے، خود بیان کی۔ سورۃ احزاب معجزات سننے سے پہلے اپنے محبوب کی شان رب نے بیان کی ہے۔ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 40 میں، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ نے ہمارے محبوب پہ پھول برسائے ہیں۔ کہا اے میرے پیارے محبوب، آپ محبت سے کہیں صلی اللہ، اے میرے پیارے محبوب، آپ کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور نبوت کا تاج بھی ہم نے آپ کو مدینے میں دے دیا ہے۔ یہ آیتیں مدینے میں اتری ہیں۔ پھر تیسرے مقام پر سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کس قدر پیاری اللہ نے شان ہمارے آقا کو دی ہے۔ سراج منیرہ بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، بشیر بھی بنایا ہے، اور ساتھ کا آپ کسی کے باپ نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کیونکہ باپ اگر بیٹا ہوتا تو پھر نبوت آگے چلنی تھی، اسی لیے کہا آپ کسی کے باپ نہیں۔ یہ آیت زید بن حارث صحابی تھے جو نبی کے بہت لاڈلے تھے، اس وجہ سے یہ آیت، اب اس آیت کی طرف چل پڑوں تو ٹائم بہت آگے نکل جائے گا۔ آگے کہا کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے پیارے محبوب، اپنی امت کو بتا دو ایک کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی کریں۔ وہ کام کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا سمجھ نہیں آئی، صلی اللہ یہی کام ہے۔ لیکن ابو العالیہ لکھتے ہیں صحیح البخاری کی اس آیت کی تفسیر میں 356 نمبر صفحہ میں، اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کی جماعت کے سامنے ہمارے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ
فرشتوں کا جو درود پڑھنا ہے وہ یہ ہے، وہ آمینہ کے لال کے لیے، حسن اور حسین کے نانا کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، اور امی عائشہ کے سرتاج کے لیے، ابو بکر کے سسر کے لیے، وہ رحمت کی اور بلندیوں کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہے امت کا؟ نام آئے ایک دفعہ زبان پہ، محمد رسول اللہ، بڑا گسا چڑھدا جشتان نو اس گل تے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تے انہوں زیادہ گسا نہیں چڑھدا، جتنا غصہ اسے تب چڑھتا ہے جب مصطفیٰ پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ آگے چلیں، چوتھا نقشہ اللہ نے کھینچا اپنے محبوب کی سیرت کا، سورۃ الم نشرح، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کبھی میرا دل کرتا ہے میں ادھر چلے جاؤں، کبھی میرا دل کرتا ہے میں یہ بات بیان کر لوں، معجزات سے رہ جاؤں گا۔ اس آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مسند احمد میں 13/1 میں ہے، بڑی محبت سے چہرے اٹھا کر ذرا محبت سے سنیں، اپنے آقا کی بات سن رہے ہیں۔ کہا کہ ایک دن آقا نا سجدے میں روئی جا رہے تھے، تو روتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بنگلے دے دے، وہ بولو یہ کہہ سکتے ہیں؟ اے اللہ مجھے کوٹھیاں دے دے، اے اللہ مجھے سرداری دے دے، اور رب امتی غفر لہ، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیارے محبوب پہ، کہو آمین۔ اب اس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی کیا ہے؟ مسند احمد میں 13/14 میں 13/1 میں آپ سجدے میں اتنی لمبی دعا کر رہے، جبرائیل آ گئے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ چاہتے ہیں میرے پیارے محبوب کے لب ہلیں۔ کیا ہلیں؟ اللہ کے لیے تو کیا مشکل ہے، سینے میں کیا چل رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن جبرائیل جانتے، کہا پوچھ کے آؤ۔ اس کا مطلب جبرائیل کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، عقیدہ بھی ساتھ درست کرے نا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، آپ کیوں پریشان ہے میری امت؟ اللہ کو کہیں میں جاؤ، ہم آپ کی امت کے مسئلے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ ٹوٹل 100 صفحے 120 صفحے ہوں گی، کتنی؟ وہ بولو انبیاء سارے پا کے کنی صفحہ ہوں گیاں؟ اور امت محمدیہ کی صفحے 80 ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس صفوں میں داخل کر لے۔ اے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بولیں اللہ ہمیں اس صفوں میں داخل کر لے۔ اب اس میں پھر حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، پیارے محبوب جاؤ، ایک تو آپ کی امت کے مسئلے میں آپ کو راضی کر دیں گے، دوسرا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔
آپ ذرا اس طرح ہی دیکھ رہے، پریکٹیکل کر لیں۔ کان میں اذان کہی جاتی ہے، جامع ترمذی میں دوسری جلد میں حدیث ہے، آقا نے اذان کہی۔ اذان کے لیے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تے اللہ دیاں وڈیائیاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ دی میں دھندا پہ گوائیاں۔ اگلا فقرہ کیا کہتا ہے وہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تے سچے رسول الہی۔ یہ نہ ہو کہیں نماز کا مضمون کی طرف چلے جاؤں۔ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے جب دنیا پہ آتا ہے، کہا کہ اگر دنیا پہ تمہارا جسم آ گیا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا کہ ایک کی عبادت کرنی ہے اور ایک کا پوچھنا ہے، ایک کی عبادت کرنی ہے اور ایک کا پوچھنا ہے، ایک کو پوجنا ہے اور ایک کا پوچھنا ہے۔ پوجنے کے لیے رب العالمین کافی ہے، پوچھنے کے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیں سب سے پہلے عقیدہ درست کر لیں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم اور اس کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ کہو بے شک۔ معجزات النبی بڑا اہم مسئلہ ہے، اسی سے انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اسی سے خراب ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنی مرضی سے کوئی نبی حرکت و نقل کر سکتا، اور معجزات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں تو وہ آگے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں 6 نمبر سورہ آیت نمبر 9 میں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک اس آیت میں کہتے ہیں، اے امت محمدیہ، ان لوگوں نے قسموں میں اتنی کو زور سے زبان کو چیرتے ہوئے قسمیں اٹھائی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی نشانی میرے پیارے محبوب آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے نشانییں معجزات کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر آگے کیا کہا، تم ان کو کیا خبر وہ نشانییں جس وقت آ جائیں گی۔ یہ لوگ تب بھی رب تعالیٰ کہتے ہیں غیر مسلم ایمان لانے والے، ہدایت وہی دیتا ہے اللہ، اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر صحیح البخاری 4731 میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام کا آقا کے ساتھ تکرار ہو رہا ہے ایک مسئلے میں،
لجبریل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. کہنے لگے آقا ہے جبرائیل، کہو علیہ السلام، آپ ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ہماری آقا کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، کیا زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے والا ہے. کہا آپ اور زیادہ نہیں آ سکتے ملنے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی زبان ہلائی، اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا. سورت مریم 19 نمبر سورت آیت نمبر 64 میں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اللہ نے اسی وقت سبق یاد کروا دیا. کہا اور ہم فرشتے آپ کے رب کی مرضی کے بغیر زمین پر اترنے والے نہیں ہیں. اس کے پاس ان سب باتوں کا علم ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے. آپ کا رب کسی بات کو بھولنے والا نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آقا بھی جبرائیل کو زور دیں تو جبرائیل آ سکتے، وہ بھی کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. آئیں نبوت سے پہلے کے واقعات، یہ معجزات النبی سن رہے ہیں. جمعہ معجزات النبی، کہو صلی اللہ ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ فطرتی چیز نبی کے ہاتھوں نبوت کے بعد دکھائے وہ معجزہ کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ معجزہ. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس سے آگے اگر نبوت سے پہلے، نبوت سے اللہ نے ایسے پیارے محبوب دیے ہیں، بڑے کمال کی بات ہے. نبوت سے پہلے کوئی ایسی چیز رونما ہو جائے نبی کے ہاتھوں جو انسانی طاقت سے باہر ہو، انسانی طاقت اور عقل سے باہر ہو، اسے معجزہ نہیں کہتے بلکہ اسے ارہاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں. اللہ میرے استادوں پہ رحمت فرمائے. اب جو معجزے زندگی میں جو پہلا نبوت سے پہلے جو ارہاس ہوا ہے آقا کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں 5339 نمبر. سنیں، صحابہ موجود تھے، چاروں چیف کمانڈر بھی موجود تھے. آپ یہ بات کہہ رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه. نبوت سے پہلے. نبوت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی سبق یاد کروایا. نبوت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موضع. نبوت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ارہاس. یہ اہل علم سے پوچھو پھر سمجھ آئے گا، اس کی بحث بہت لمبی ہے. آئے کہا کہ
اے میرے صحابہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ نبوت سے پہلے میرے آقا کو سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آئے دوسرا ارہاس نبوت سے پہلے، درختوں اور پتھروں کا محبت میں جھک جانا۔ تب میرے آقا کو کوئی شریعت ملی، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، وہ آخر وہی نواں کام ٹور پیا ویچ۔ امت محمدیہ میں جب میرے آقا کو شریعت ملی پھر تعظیمی سجدہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ جامع ترمذی میں 3620 ابو طالب کہتے ہیں شام کی طرف میں تجارت کی غرض سے نکلا تو آقا کی عمر ہوگی کوئی 10-12 سال۔ قریش کے بروں میں ان کے ساتھ نکلا۔ جب یہ لوگ بحیرہ رحب کے پاس پہنچے وہاں پڑاؤ ڈالا، سواری کھڑی کر دی۔ ابھی ہم کجاوے ہی کھو رہے تھے سواریوں کے، تو جو راہب تھا وہ کبھی ان راستوں میں راہب کبھی بھی گرجا گھر سے باہر نکلا نہیں۔ اس نے کیا کیا، وہ فوری طور سے گرجا گھر سے باہر نکلا، نکلتے ساتھ ہی انہیں فوری طور پہ اس راہب نے جاتے ہی آدمیوں کو پیچھا کرتے کرتے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمر کتنی تھی؟ 12-13 سال، 10-12 سال، واللہ عالم بمرادہ، سمجھ تو واقعے سے یہی آتا ہے۔ کہا ہاتھ پکڑ لیا، حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا سید العالمین۔ سمجھ نہیں آئی ابھی آپ کو؟ جب ترجمہ سناؤں گا شاید آ جائے دل میں۔ کہا پھر کیا کہنے لگا، هذا رسول رب العالمین، وہ عیسائی پادری، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، یہ ارہاس ہے اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ کہا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے لوگو یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے رب کے رسول ہیں، کیونکہ اس نے برناباس کی جو آج سے 400 سال پہلے جو اب کی ہے وہ گوسپل آف جون یوحنا کی انجیل ہے، اب کی، یہ قرآن نہیں جو ایک ہی چلتا جائے۔ کہا کہ جو 400 سال پہلے جو برناباس کی انجیل تھی اس نے وہ پڑھی، اس میں ہمارے نبی کی وہ شان بیان ہوئی جو میں نے پہلے آیتیں پڑھی۔ کہا کہ یہ سارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب پریشان ہو گئے کہ یہ آج کیسا ماجرا میں نے سن لیا ہے۔ کہا سوال کرنے لگے، فقال له اشخاص اشیاخ فی قریش ما علمک، کہا قریش والے کہنے لگے تجھے کیسے اتنا علم ہوا؟ وہ آگے سے کہنے لگا،
فقال إنكم حين أشرفتم من العاقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلى النبي. کہا ہے قریش کے سرداروں سن لو، تمہیں معلوم نہیں. کہا یہ کیسے؟ کہا جب آپ اس پیاری ہستی کو لے کر چل رہے تھے، صحراؤں سے گزر رہے تھے، کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو محبت میں گرتا نہ جائے. کہا یہ صرف اگر درخت اور پتھر یہ محبت میں اگر جھکتے ہیں سوائے نبی کے نہیں جھک سکتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. آگے چلیں. اب آتے ہیں نبوت کے ملنے کے بعد معجزات. اس سے بڑا کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. دوسرا معجزہ ہے آپ کو جو اللہ نے سیل کروائی، معراج. المعراج، الاسراء والمعراج. اسراء زمینی سفر، معراج آسمانی سفر. تیسرا معجزہ سنیں. مکے کے بعد سرداروں نے نا چال چلی. ظاہری بات ہے چالا چلن والے بھی وچ ہی ہوندے نے، اللہ انہاں نوں ہدایت دے. کہا کہ وہ چال چلنے والے بعض سردار کون سے تھے؟ ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، نضر بن حارث. کہا کہ صحیح البخاری 3868 نمبر پر 3637 کیا کہنے لگے؟ ان اہل مکہ فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایریہم آیۃ فأراہم انشقاق القمر. یہ سارے سردار کہنے لگے ہم تب تجھ پر ایمان لائیں گے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. کہاں لے آؤ گے؟ کہاں محمد لے آئیں گے؟ کہو صلی اللہ. کہاں لے آئیں گے؟ اب معجزات شروع ہو گئے ہیں. معجزات اس لیے اللہ پاک اپنے نبی کے لیے رونما کرواتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے سوائے نبی کے یہ معجزات کوئی کر سکتا. زبان نبی کی ہے، حکم کس کا ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ پاک نے آقا حرم میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، کملی والے نے انگلی کا اشارہ کیا. سبحان اللہ، کیا نقشہ ہوگا. ایسے اشارہ کیا، کہا اے چاند تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. کہا اللہ کے حکم سے 2 شق ہو جا. اسی وقت چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑا جبل ابی قویس اور دوسرا جبل قیقعان.
کی طرف مڑ گیا. کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2. مکے والے بھی کو اخیری ٹھیڑ سن جڑے سردار سن اتھوں دے. انہاں آکھیا اچھا محمد ہے تے تو اکھاں تے جادو کر دیتا ہے. اللہ جانتے تھے. اللہ نے اسی وقت قرآن کی پھولوں کی پتیاں برسا دی اپنے محبوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قمر، اللہ نے اس سورت کا نام ہی چاند پر رکھ دیا. 54 نمبر سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. کہا قریب ہے کہ قیامت آ گئی. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر کہا کہ اگر کوئی معجزات دیکھتے ہیں تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں. کہا کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی چلا ہوا جادو تھا آنکھوں کا. اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ محمد جہنم ہے. آئے میرے آقا ایک دن صحابہ کے ساتھ تھے. صحیح البخاری 3579 معجزات النبی سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک سفر پر تھے تو پانی ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا. آقا نے کہا کہ اگر کچھ پانی کسی کے پاس ہے تو لے آؤ. وہ ایک چھوٹے سے برتن میں اللہ کے رسول کو لا کر دے دیا. جب لا کر دیا پینے کے لیے بھی نہیں تھا اور وضو کے لیے بھی نہیں تھا. وہ تھوڑا سا برتن میں پانی تھا. تو آقا نے کہا پریشان ہو پانی لے آؤ. لے آئے. جی آقا لے آئے. آقا نے اپنا ہاتھ مبارک، کملی والے نے اپنا ہاتھ ایسے اس برتن میں رکھا اور ہاتھ رکھتے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ علی برکت اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ نے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وضو بھی چل رہا ہے اور پی بھی رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کان لگایا وہ پانی کو. تفسیر میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا کان لگایا. کہتے اس پانی سے جو چشمہ انگلیوں سے نکلا جاری ہوا اللہ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے. ہاتھ نبی کا قدرت کس کی ہے؟ میں نے کان لگایا اس پانی سے یہ آواز آئے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یار دعا کرو اللہ پاک سانو مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرمائے. اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے تیری ذات سے، ہمیں قیامت والے دن معاف کر کے مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرما. اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہوتے آقا کے ساتھ. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. صحیح البخاری کھول کر دیکھ لے 3579 نمبر پر. کہا کھانے میں آقا کے ساتھ ہم تسبیحات کو سنتے. پھر میں ذرا نقشہ پیش کر دوں ان ہاتھوں کا. اس چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے. سارے جگ دی ترتی
ایک پاسے تیرا عرب سہانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سیاہی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے دریا دیاں لہراں، ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں، ایک پاسے پتھراں دا پھٹنا، ایک پاسے چن پار دکھانا، ایک پاسے رب نفسی آوازاں، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے سارے جگ دی ترتی، ایک پاسے تیرا عرب سہانا، ایک پاسے مستدرک للحاکم میں تیسرے معجزے کی طرف آ گئے. لکھا ہے کہ ام معبد کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا اصل میں عاتقہ بنت خالد. ام معبد آقا مکے سے ہجرت کی تو راستے میں بڑا لمبا واقعہ ہے. اس وقت خشک سالی قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اس قدر شکار تھا مکہ. تو ساتھ ابو بکر صدیق ساتھ تھے، دماد بھی اعلیٰ اور سورا بھی. کیوں آپ صاحب؟ کہا پھر ام معبد کے جھونپڑی کے پاس سے آقا گزرے، کہا ابو بکر پوچھیں کوئی پیاس لگ گئی؟ کہا ساری بکریاں تو باقی تو ریوڑ کے لیے چڑھانے کے لیے میرا میاں لے کر گیا ہوا ہے. کہا پوچھو ام معبد سے کوئی ہو رہا ہے؟ کہا وہ ایک کونے میں کھڑی ہے. کہا کہ ام معبد کہتی میں بات کرتی کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتی، اس قدر میں نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا. کہا کہ اے ام معبد ہے؟ جی جی ہے. کہا کدھر ہے؟ کہا وہ تو بہت لاغر سی ہے، وہ تو دودھ دینے والی بکری نہیں ہے، وہ کتنے مہینے سے بیمار ہے. اللہ کے رسول نے کہا ام معبد لاؤ پاس، دودھ دینے والی بکری نہیں ہے. لایا گیا. جب اس بکری کو لایا گیا آپ نے کہا کہ کیا کرنے لگے؟ ام معبد نے کہا ام معبد تأذنی لنا ندنو منها ونخلب. ام معبد اجازت دو ہم اس سے دودھ چولیں. دودھ لے سکتے ہیں اس سے؟ ام معبد حیران، یہ تو کتنے دن کی بیمار ہے، یہ دودھ کیسے دے گی؟ کہا جب میں چہرے کی طرف دیکھوں تو میں حیران ہو جاؤں، پھر میرے دل میں آئے شاید یہ بات سچی ہو جائے. کہا مصطفیٰ کو اجازت مل گئی. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پڑھا بسم اللہ علی برکت اللہ. اس بکری کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. اس نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، جو حرکت نہیں کرتی تھی. بکری کے دانوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا، بھر گئے. کہا کہ ام معبد کو کہو کو بڑا برتن لے کر آئے. کہا جو سب سے بڑا برتن تھا ام معبد وہ لے آئی. سارا برتن بڑھ گیا.
اس کے بعد ام معبد نے بھی پیا، سب نے پیا جو پاس ملازمین تھے، وہ جو راستے میں گزرتے تھے ان کو بھی پلایا۔ تو ام معبد نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ۔ ام معبد نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور ام معبد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ آگے چلیں، حضرت جابر کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق، حضرت جابر نے کیا دیکھا کہ آقا نے صحیح البخاری 4101 4102 2039 صحیح مسلم کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ نے خندق کھودتے ہوئے 2 پتھر باندھے۔ کتنے؟ تو جب میرے آقا نے وہ پتھر جو ٹوٹ گیا تھا، کہا جب انہوں نے پکڑا اور ایسے زور لگایا، میں نے دیکھا کملی والے نے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ۔ کہا میں بھاگا، میں نکلا گھر والی کو کہا کہ وہ ایک بکری کا بچہ ہے اس کو بھی ذبح کرو اور کچھ جو ہیں وہ گندم تیار کر دو، میں آقا کو دعوت دیتا ہوں، وہاں ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ کہا پھر میں آقا کے پاس آیا، میں نے کان میں کہا آقا کے، گھر والی نے سمجھا کے بھیجا کہ کچھ 7-8 لوگ ہو جائیں تو ٹھیک ہے آقا کے ساتھ، یہ اتنا کھانا ہے بس، تو دھیان کرنا۔ اس نے آ کے آقا کے کان میں کہا، میرے آقا نے سنی بات، جابر کی آپ نے اعلان کر دیا، یا اہل الخندق ان جابر قد صنع لکم سرا فحی اہلا بکم۔ اے خندق کھودنے والو، سب کی دعوت جابر نے اپنے گھر میں رکھ لی ہے۔ جابر دوڑ پڑے، گھر والی کے پاس پہنچے، آقا نے پہلے کہہ دیا کہ بتا دو کہ روٹی کو چھیڑنا نہیں ہے اور سالن کو بھی ہنڈیا کو بھی چھیڑنا نہیں، اتارنا نہیں جتنی دیر میں آؤں نا، اور کہا کہ آ رہے ہیں۔ جب سارے ادھر پہنچے گھر والی پریشان، نے کہا پریشان نہ ہو، آقا خود ہی اس مسئلے کو دیکھ لیں گے۔ آقا ہنڈیا کے پاس آئے، آپ نے لب مبارک اس میں ڈالا، اینج سبحان اللہ کی دی مایا۔ پھر اس کے بعد آٹے میں جہاں روٹیاں پکنے دی لب مبارک ڈالا۔ آج دا کو پاوے ہاں اپنی بیگم کو ہی کوٹ کھائے گا، حقیقت بات ہے، وہ تو نبی تھے۔ کہا پھر آقا نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہہ دو کہ ایک اور عورت لے آئے۔ روٹیاں پکتی گئیں، کھاتے گئے، سالن بھی پکتا گیا، کھاتے گئے۔ ایک بکری کا بچہ ذبح ہوا اور 3000 آدمیوں نے کھا لیا۔ حضرت جابر کہتے 1 انچ بھی سالن کو فرق نہ پڑا۔ یہ ہے معجزات النبی۔ آئے ابو رافع یہودی، یہ بڑا اسلام کے بارے میں بکواس کرتا تھا، آقا قتل کرنے کے لیے تو نہیں آئے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن عتیق کو ڈیوٹی لگائی، امیر بنایا لشکر کا، تو کہا اس کو ظالم کو، یہ اسلام کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے۔ اس کا اصل نام تھا سلام بن ابی الحقیق، یہ اس کا نام تھا ابو رافع یہودی کا۔ کہا اس کی گردن اڑاؤ، صحابہ کو موقع ملا، عبداللہ بن عتیق نے گردن فارغ کر دیا، اللہ کی رحمت سے قابو آ گیا، فارغ کر دیا۔ اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بکواس کرتا تھا۔ 4039 نمبر صحیح البخاری میں، تو چاندنی رات سی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے
پاؤں پھسلا تو پنڈلی ٹوٹ گئی. کیا ٹوٹ گئی؟ یہ پنڈلی ٹوٹ گئی. اے تے ہر بندے نو پتہ ہے تے سٹ لگ جائے تے بندے دا جسم حرکت کر سکدا نہیں. آقا کے پاس امامہ باندھا, پنڈلی پہ لے آئے اٹھا کر. کہا یہ کیا ہوا ہے عبداللہ بن عتیق, یہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ ماجرا ہوا ہے, اس خبیث کا سر قلم تو ہو گیا, اب یہ مسئلہ آ گیا. کہا سن عبداللہ بن عتیق, ٹانگیں کھول دے. آقا نے اس طرح اپنے ہاتھ اٹھائے, ابسط رجلک فبسط رجلی فمسحا فکأنها لم اشتکها قط. آقا نے دعا کی اور ہاتھ مارا, پنڈلی ایسے جڑ گئی. کہا کبھی ایسے لگا زندگی میں عبداللہ بن عتیق کو چوٹ ہی نہیں لگی. آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ, ان پر کچھ قرض تھا. قرض تھا 30 وسق. کتنا؟ اے جڑے سنیارے نا انہاں نو بہتا پتہ ہوندا, پیچھے میں کچھ نظر آ رہے نے. تو یہ جو 30 وسق, ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے, اور ایک مد 525 گرام کا غالباً یا 425 گرام, اللہ عالم بمراد, ان دونوں میں سے ایک ہے. یہ تو سنہاروں کو سب سے زیادہ پتہ ہے. اچھا, کہا کہ 30 وسق قرض تھا. قرض داروں نے, یہودی نے تنگ کرنا شروع کر دیا. حضرت جابر آقا کے پاس کے, آقا نے اپنا پیغام بھیجا. یہودی باز آیا, کہا لے کے چھوڑوں گا. آقا نے کہا جابر تو بھی صبح ٹائم کے ساتھ پہنچ جا, تیرا نبی بھی پہنچ جائے گا باغ میں. قرض داروں کو بھی بلا لے اور جتنی کھجوریں سارا ڈھیر کر دے. آقا اس ڈھیر پر بیٹھ کے برکت کی دعا کی, چکر لگایا, برکت کی دعا کی, اس ڈھیر پر بیٹھ گئے. کہا جابر اب قرض داروں کو قرض دینا شروع کر دے. 30 وسق کھجوریں دینے کے باوجود 70 وسق وہاں موجود تھیں. حضرات آگے چلیں. پھر میں ذرا کیوں نہ محبت سے کہہ دوں, پہلے یہ حدیث یہ بھی بڑی ضروری ہے. 933 صحیح البخاری, یہ جو میں جمعے میں دعا کرتا ہوں اکثر میرے دل میں آتا ہے کھڑے ہو کر. آقا کے پاس صحابی اٹھا, کہنے لگا اللہ کے رسول قحط سالی پڑ گئی ہے, پانی سے جانور مرنے والے ہو گئے ہیں, بہت برے حالات ہیں. آقا نے کہا, آقا جمعہ پڑھا رہے تھے, جمعے میں وہ کھڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی. ابھی آقا کی چہرے پر واپس ہاتھ نہیں پلٹے تھے, وہاں سے بادل چلنے شروع ہو گئے. پھر ایک دن نہیں 3 دن اگلے جمعے تک بارش ہوندی رہی. پھر صحابی اٹھا, انہیں کہا آقا ہون تے سارے ڈبن والے ہو گئے ہیں, مہربانی کرو اللہ نو کو کتے اور پاسے لے جائے. آپ نے دعا کی, اے اللہ اس کا رخ موڑ دے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح آقا بھی دعا کر کے ہاتھ نیچے ہی رکھے تھے, بادل کے رخ مڑ گئے. حضرات وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بھرلانے والا, یتیموں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, امیروں کا بالی, غلاموں کا مولا. وہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کر کا تھا یا صوت ہادی,
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پرا ہر طرف گل پیغام حق سے، گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ آخری معجزہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ معجزات النبی سن رہے ہیں، کہو صلی اللہ ہو۔ جامع ترمذی میں 3628۔ یہ بھی میرا دل بڑا خوش ہوا جب میں نے یہ ریسرچ کرتے ہوئے اللہ نے میرے آنکھوں کے سامنے حدیث آ گئی۔ قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العزق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے آقا کے پاس، باہر والے بھی بڑی توجہ سے، میرے آقا کے پاس ایک یہودی آیا۔ کون آیا؟ عربی آیا، بدو آیا۔ کیا کہنے لگا؟ پاس آیا، اس نے کہا میں کیسے مان جاؤں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں کیسے مان جاؤں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا مسکرانے لگ پڑے۔ وہ تلخ بول رہا ہے، آقا محبت کے پھول برسا رہے ہیں۔ آقا نے کہا اچھا، اگر اس کھجور کے درخت کی اس ٹہنی کو بلاؤں اپنی طرف، کھجور دی ٹہنی سمجھ دے ہو، یہ پنجابی بڑی ضروری ہے۔ ٹہنی کو، یہ درخت کھجور کا لگا ہوا ہے، اگر اس کھجور کی درخت کی ٹہنی کو اپنے پاس بلاؤں، حکم کس کا ہونا تھا اور ہاتھ کس کا تھا؟ زبان کس کی تھی؟ قدرت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ کہا اگر بلاؤں تو بتا تم میرے بارے میں اللہ کے رسول ہونے کا گواہی دے گا؟ کہا جی میں دوں گا۔ آقا نے فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ آقا نے اس درخت کی ٹہنی کی طرف اشارہ کیا کہ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، میرے پاس آ جا۔ وہ درخت سے ٹوٹی اور آقا کے پاس پہنچ گئی۔ پھر وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ثم قال ارجع فعاد فأسلم عربي۔ آقا نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے تو واپس اسی جگہ جا کے لگ جا۔ وہ ٹہنی اسی وقت جا کے لگ گئی۔ جب لگ گئی تو عربی نے پھر اسی وقت گھٹنے ٹیک دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے معجزے مصطفیٰ دے یقینی نے ساڈا ارتے کیے ایمان ہے، اور ہمارے دلوں میں یہ محبت ہے اپنے آقا کے بارے میں۔ کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا یہاں بیٹھا، یہ میرے دل کی آواز ہے، اور ادھر جمعہ پڑھنے والوں کی بھی دل کی یہی آواز ہے۔ دل لگدا ہی محمد دے پیراں دے وچ، مینوں تروئی نہ پھرو سونے شہراں دے وچ، من منگدا اے میں روزے دے پاس ہوواں، کہو آمین۔
اس जन्नत चो कदी ना उदास होवा लिखिया जावा पीलाला ज़बैरा दे विच दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच ओदी जुत्ती उतो तख्त कुर्बान कर दिया जे ओ चाहे ते पेश सौ जान कर दिया मैं नहीं खुश बिदत दे बाजारां दे विच दिल लगदा ही मुहम्मद दे पैरां दे विच मेरा पीर सच्चा पीरां दा ए पीर सजना जेरे नाम विचों जेदे नाम ने कलेजा दिता चीड़ सजना हुन मुर मुर ना बाड़ो मैनू इना गैरां दे विच दिल लगदा ही मुहम्मद दे पैरां दे विच मैनू फुर्सत नहीं जे लोको बगदाद जान दी जिथे अजकल वो गारे वाला जमजम विकदा मैनू फुर्सत नहीं जे लोको बगदाद जान दी अल्लाह में मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा अल्लाह में रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा अल्लाह में मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा मैनू फुर्सत नहीं जे लोको बगदाद जान दी कूफे ते पटन अजमेर ते मुल्तान दी अखां ठंडियां ना होवन अखां ठंडियां ना होवन इन्हां शहरां दे विच दिल लगदा ही मुहम्मद दे पैरां दे विच सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।